بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہترین خاوند کون۔ حدیث پاک میں آیا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں، کاروبار نہ دیکھیں، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کے معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورتوں کے متعلق واعظ فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو باندھی کی طرح مارتا ہے اور پھر دن کے آخری حصے میں اس کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے، یعنی ایک وقت میں تم مجھ سے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم مجھ سے باندھی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ بیوی اور باندھی میں فرق ہوتا ہے۔ عقل مند کو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، بیوی کو بندہ نکاح کے ذریعے خرید نہیں لیتا، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو آزاد جنا ہوتا ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے مرد کے عقد میں آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ شریک حیات بن کر زندگی گزارے، وہ باندھی نہیں بن جاتی۔ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو آقا اور باندھی کا تعلق نہیں بتایا بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا ہے۔ میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں، تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دے دی کہ جب کبھی دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو عورت خاوند کی رائے کو اپنی رائے بنا لے تاکہ اختلاف کا حل نکل آئے۔ تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔